دمشق کا ایک مشہور و معروف تاجر رات کے پچھلے پہر سڑک کے اوپر ٹہل رہا تھا۔ انتہائی خوشگوار موسم تھا، لیکن اس کی طبیعت کے اندر عجیب قسم کی گھٹن اور بے چینی موجود تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹرز نے اس کو ایسی بیماری لگنے کی وجہ سے کہ جس کا علاج مشکل تھا، ڈاکٹروں نے اس کو یہ کہا تھا کہ صرف 1 سے 2 ہفتے آپ دنیا کے اندر باقی زندہ رہیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اہل و عیال کے ساتھ وقت گزاریں، اور جتنی خوشیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ حاصل کریں۔ اس کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز موجود تھی، دولت بہت زیادہ تھی، ہر قسم کی آسائش کے ہوتے ہوئے اس کی طبیعت کے اندر عجب قسم کا ایک گھٹن کا سما تھا۔ اب وہ ٹہلتا ٹہلتا ایک ایسے تنگ اور تاریک پل کے اوپر جا پہنچتا ہے جو انتہائی پرانا پل تھا، اور اس پل کے اوپر اس کے بے چینی میں مزید اضافہ ہوا، اس لیے کہ اس کے دل میں ایک چھوٹی سی امید کی چنگاری جو سلگ رہی تھی کہ شاید دمشق کے اندر میری اس بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن امریکہ کے شاید کسی ہاسپٹل کے اندر میری اس بیماری کا علاج ممکن ہو۔ لیکن اس نے جو 2-4 ماہ پہلے امریکہ کے مہنگے ترین ہاسپٹلز کے اندر اپنے ٹیسٹ کروائے تھے، ان کی رپورٹس بھی بالکل ویسی ہی تھی کہ اب آپ زندگی کے 1-2 ہفتے ہی گزار پائیں گے۔ اس سوچ کے اندر وہ چلتا چلتا جب اس پل کے اوپر پہنچا تو سامنے اس نے دیکھا کہ ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جو ہے وہ مرد اور عورت کھڑے ہیں۔ عورت 30 سے 35 سال کی عمر کی ہے، اور وہ اس اوباش لڑکے کی منت سماجت کر رہی ہے، اور وہ لڑکا جو ہے وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ آدمی جو ہے اپنی سوچوں سے نکلتا ہے، ان کی گفتگو سنتا ہے۔ عورت جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ میں اس سے کم پیسے پہ بھی راضی ہو سکتی ہوں، میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے، میرے بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں، ان کا میں نے انتظام کرنا ہے۔ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اس اوباش لڑکے اور اس عورت کے اندر چل رہی تھی۔ بہرحال یہ لڑکا جو ہے وہ اس عورت کو چھوڑ کر جب وہاں سے نکل جاتا ہے تو یہ آدمی جو دمشق کا مشہور و معروف تاجر تھا، یہ اس عورت کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بہن، آپ اس رات کے پچھلے پیر یہاں پر کھڑی ہیں، میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس آدمی کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ 1 سال قبل میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور شوہر کے انتقال کے بعد میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی میرے ساتھ تعاون کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے بھی جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ میرے جو گھر میں اولاد ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی میرے پاس موجود نہیں، مکان بھی کرائے کا ہے، اور میں انتہائی پریشانی کی حالت میں اس سڑک کے اوپر نکل آئی، اور اس کام کے بارے میں جو ہے وہ میں نے یہ غلط سوچنا شروع کر دیا۔ وہ جو تاجر تھا اس نے اس سے کہا کہ آپ اپنی ضرورت جو ہے وہ مجھے بتائیں، میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ اس کی جیب کے اندر جو کچھ تھوڑی بہت رقم موجود تھی، چونکہ وہ گھر سے رقم لے کے نکلا نہیں تھا، وہ اس عورت کو دیتا ہے اور اس عورت سے اس کے گھر کا ایڈریس مانگتا ہے۔ عورت نے شرماتے ہوئے اور اپنے دل کے اندر مختلف سوچیں لا کر کہ پتہ نہیں یہ کس حوالے سے ایڈریس مانگ رہا ہے، لیکن پھر بھی مجبور انسان مجبور ہوتا ہے، اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بھی اس تاجر کو دے دیا۔ اب وہ تاجر گھر آتا ہے، گھر آ کر اپنے جو ہے وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ آپ میری فلاں بڑی جو وین ہے اسے آپ نکالیں۔ وہ ملازم اس گاڑی کو نکالتا ہے، خود ڈرائیو کر کے ایک بڑے سٹور کے اوپر جاتا ہے، وہاں سے ضروریات کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ خریدتا ہے، اور اس عورت کے گھر جا کر دستک دے کے وہ سارا سامان اس کے حوالے کرتا ہے، اور کچھ رقم بھی اس کے حوالے کرتا ہے، اور اسے یہ کہتا ہے کہ صبح میں مالک کے مکان کے ساتھ خود ملاقات کر کے تیرے کرائے کا مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ اسی طرح جب وہ واپس گھر آتا ہے اپنی ایک وصیت لکھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ ہر مہینے کا 4 بندوں کا راشن بھی پہنچانا ہے، اس کے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، اور اتنا جو ہے وہ اس کو رقم جیب خرچ کے طور پر ہر مہینے میرے مرنے کے بعد پہنچانا ہے۔ وصیت لکھ کے وہ تجوری میں رکھ دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اسی طرح 10 دن کے 20 دن گزر گئے، سال گزر گیا، 1 سال کے بعد 2 سال گزر گئے، کرتے کرتے جو ہے وہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہر مہینے وہ تاجر اس عورت کے گھر راشن پہنچاتا، اس کے گھر کا کرایہ دیتا، اس کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی، جیب خرچ وغیرہ کے طور پر بھی نقدی رقم اس کو دیتا،
20 سال کا عرصہ جو ہے وہ اسی کیفیت کے اندر گزر گیا، لیکن اس کو بڑی خوشی تھی اور وہ بالکل دنیا سے مطمئن تھا کہ میں اب جو ہے وہ دنیا سے چلا بھی گیا تو اسے جانے کا کوئی دکھ اور غم نہیں تھا۔ آخر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ 20 سال کے بعد ایک دن وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا اور حالت سجدہ کے اندر جو ہے وہ قفس انصری سے اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ وہاں پر انتقال کر جاتا ہے۔ گھر والوں نے جب دیکھا کہ سجدے کے اندر اس کا انتقال ہوا، بہرحال انہوں نے جو غم کی کیفیت کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک انتہائی نیک اور اچھی موت جو ہے وہ ہمارے والد کو، ہمارے اس سربراہ کو ملی ہے۔ اسی حوالے سے تجہیز و تدفین کے اندر جو ہے وہ 7 دن انہوں نے گھر کے اندر اس کی جو تجوری تھی یا اس کے جو معاملات تھے وراثت کے، ان کو بالکل نہیں چھیڑا۔ 7ویں دن جو ہے انہوں نے جب اس کی تجوری کو کھولا تو وہاں سے ایک خط ملا اور اس خط کے اوپر 20 سال پہلے کی تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ اس عورت کے گھر جو ہے وہ میرے مرنے کے بعد ہر روز راشن پہنچایا جائے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بیٹے کو بڑا تعجب ہوا کہ یار 7 دن ہم لیٹ ہو گئے، ہم نے جو ہے وہ اس عورت کے گھر سامان پہنچانا ہے۔ وہ اسی طریقہ سے جاتا ہے اور سارے کے سارے سامان کو خریدتا ہے، نقد رقم بھی ساتھ لیتا ہے اور اس عورت کے گھر جا کر دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ 50 سال کے قریب عمر کی عورت دروازہ کھولتی ہے اور دروازہ جب کھولتی ہے تو ایک اجنبی شخص کو دیکھا اور اس نے بتایا کہ میرے والد محترم آپ کے گھر سامان دینے آتے تھے، آج میں ان کا بیٹا آپ کے گھر سامان دینے آیا ہوں اور میں سب سے پہلے اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں 7 دن تاخیر سے آپ کے گھر آیا۔ اس عورت نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ کوئی بات نہیں، اب ہمیں اس راشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان بڑا تعجب کے اندر کہتا ہے کہ کیا وجہ، آپ کیوں یہ کہتی ہیں کہ آپ اس راشن کی یا اس مدد امداد کی اب آپ کو ضرورت نہیں رہی؟ اس عورت نے آگے سے جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ اب جوان ہو چکا ہے، اس کی نوکری جو ہے وہ اس کو مل گئی ہے اور آج سے 7 دن پہلے جو ہے وہ میرے بیٹے کو تنخواہ ملی ہے، جس کی وجہ سے ہماری گزر اوقات جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے گھر کا نظام جو ہے وہ اب بہتر چل رہا ہے۔ اس تاجر کے بیٹے نے اس کی آنکھوں کے اندر آنسو بھرائے اور اس نے کہا کہ اگر آج سے 7 دن پہلے آپ کے بیٹے کو تنخواہ ملی ہے تو آج سے 7 دن پہلے ہی میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، اس وجہ سے آج میں تجھے یہ مال دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تاجر جس کو ڈاکٹر 1 ہفتے اور 2 ہفتے کی زندگی بتا رہے تھے، اس نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 20 سال کی زندگی عطا فرمائی اور پھر اللہ نے اس کو اس دن اٹھایا جس دن اس عورت کے لیے تمام تر معاملات کا بندوبست اللہ نے اس کے بیٹے کی نوکری کے ذریعے دوبارہ سے جاری و ساری فرما دیا۔ عربی کے اندر کہتے ہیں کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو خفیہ صدقہ دیا جاتا ہے یہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صدقہ و خیرات ضرور کریں، یہ جہاں بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے وہاں انسان کی عمر کے اندر بھی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ مسائل کے کم ہونے کے اندر صدقہ جو ہے وہ بہت زیادہ معاون و مددگار ہوتا ہے۔ یہ انتہائی سبق آموز واقعہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جب ایسے اعمال کرتا ہے تو اللہ اس پہ اپنی رحمت کا نزول بھی فرماتا ہے اور اس کا دنیا سے جانا بھی بڑا شایان شان طریقہ کے ساتھ ہوتا ہے۔